سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی ہے بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا. شہزاد غوث اعظم حضرت یحییٰ پاشا قادری صاحب المعروف شعیب بابا صاحب اللہ اور مہمان مقرر خطیب ہندوستان علامہ کاشف صاحب اللہ اور دیگر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فیضان محترم، آج ہم یہاں پر حضور سیدنا غوث الاعظم مستغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کے موقع پر جمع ہوئے. آپ کی تعلیمات اور آپ کا پیغام اور آپ کے اخلاقیات جو ہم تک پہنچے ہیں، اس کی جیتی جاگتی مثال بارگاہ معشوق ربانی ہے، جو ایک طویل عرصے سے نہ صرف ورنگل بلکہ پورے دکن کے علاقے کے مسلمانوں کے ایمان، اسلام، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کر رہی ہے. یہ سرکار معشوق ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث الاعظم مستغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں سے ہیں، اور آپ ان کا پیغام دے کر یہاں پر آئے. عزیزان محترم، اولیاء کرام کی عقیدت و محبت یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم اس عقیدت و محبت کو چھوڑ دیں تو ان قریب یہ شک ہے کہ ایمان اور اسلام بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے دین کی بقا، دین کی حفاظت اور دین کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں یہ علماء اور اولیاء کرام کے سر پر رکھی. اور جب تک امت مسلمہ ان دو چیزوں سے جڑی رہے گی، ان کا ایمان بھی سلامت رہے گا، ان کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا. لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑا عجیب دور ہے کہ جس دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک پڑھا لکھا شخص جب ہم اس کے سامنے اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں اور اولیاء کرام کی تعریف کرتے ہیں، ان کے کرامات سناتے ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. نہ صرف بھاگتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ عقیدت مندوں پر یہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، گناہ کبیرہ کر رہے ہو. اور یہ کہنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، بلکہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور اپنی فیلڈ کا سب سے ماہر ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جس طبقے سے آج اہل سنت نہیں بلکہ مسلمان اور اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ خطرہ اہل حدیث کا ہے. اور یہ اسلام کو اتنا کھوکھلا کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو اس قدر مٹانے کے ضد پر ہے کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرتی ہے اس سے وہ دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر اس چیز کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کو شرک کیوں کہتے ہو، تم اولیاء کرام کے پاس کیوں نہیں آتے، تو ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، سیرت رسول اکرم ہے، تو اس کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. ہم جو مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، ہم اللہ تک ڈائریکٹ جائیں گے، بلا واسطہ جائیں گے، بلا وسیلہ جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ جو وسیلہ مانتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، جو اولیاء کرام کے بارگاہوں میں جاتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. ایسا محترم وقت کی تنگ دامنی کا مسئلہ ہے.
میں مختصر سی گفتگو کر کر آپ کے یہاں گزر جاؤں گا، لیکن اس کا اوورال جو میسج ہے آپ اس کو یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں اولیاء کرام کی جو عقیدت و محبت ہے یہ شرک اور گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ اولیاء کرام کی محبت ہی اسلام ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کیوں، تو آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام اور ایمان کیا تھا۔ اگر آپ صحابہ کرام سے پوچھیں تو ہر صحابی آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ حضور سے محبت کا نام ہی اسلام ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام یا کم و بیش صحابہ کرام، آپ جن سے پوچھیں، خلفائے راشدین ہو، امام حسن و حسین ہو، حضرت بلال حبشی ہو، جس صحابی سے آپ پوچھیں ہر صحابی کا یہی کہنا ہوگا کہ حضور کے زمانے میں جس قدر حضور باحیات تھے اس وقت حضور کو ماننا ہی ایمان تھا، اور جب حضور اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے اس دین کی جو ذمہ داری جن افراد کے سر پر رکھی ہے ان افراد کا نام اولیاء کرام ہے۔ اور تو جس طرح حضور کو ماننا ایمان تھا اور آج بھی اولیاء کرام کو ماننا ایمان ہے۔ اولیاء کرام کو ماننا یہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر ہم ان اولیاء کرام کے بارگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اب ان کو جواب کیسے دیا جائے؟ اور یہ بات ایسی نہیں کہ جو اہل حدیث میں جو لوگ مل رہے ہیں وہ جاہل ہیں، خانوادے کے لوگ، کئی ایسے لوگ ہیں حضرت یہاں پر موجود ہیں، 2 خانوادے یہاں پر موجود ہیں، یہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ خانوادے کے لوگ آج اولیاء کرام سے دور ہو رہے ہیں، اولیاء کرام سے بدتر ہو رہے ہیں، اولیاء کرام سے اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام تو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن ان لوگوں تک جو پیغام پہنچانا چاہیے تو وہ پیغام ان تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے وہ اس مسلک اہل سنت اور اولیاء کرام کے عقیدے سے دور ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کر کر اپنے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ماننے کی بات ہے، اولیاء کرام سے اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اگر اولیاء کرام سے مانگ رہے ہیں ان کے بارگاہوں میں جا کر تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، تو جب حضور کو عطا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس تمام خیرات کو اولیاء کرام میں تقسیم فرماتے ہیں، اور جب اولیاء کرام کے پاس ان کی عقیدت بن جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے معشوق ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم فلاں حاجت مند ہیں، ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو یہ کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہے، یہ وہی دے رہے ہیں جو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ وہی دے رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا۔ اب آپ بتائیں یہاں پر شرک کیسے ہو؟ یہاں پر شرک کیسے ہو؟ اگر اسے شرک کہا جائے تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر نسل کا ذکر کیا گیا، اور جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ دیکھنے اور سننے والا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہر دیکھنے والا اگر خدا ہے، کیونکہ آپ اور ہم نہیں دیکھتے، میری بھی نظر ہے، آپ کی بھی نظر ہے، لیکن ہم ہماری اس نظر پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ، چونکہ ہمارا دیکھنا اور ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو صرف جو ہمارے سامنے ہے وہی ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ جو نظر ہے یہ اللہ کا نور ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا دیکھنا ہے۔ اور جب اولیاء کرام دیکھتے ہیں تو ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے، جب حضور سیدنا غوث العظم دیکھتے ہیں تو ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنے کا مقام اور، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان خدا ہو گیا، اولیاء کرام خدا ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہو گئے اور اللہ رب العزت کے مقام میں کوئی کمی آئی، بلکہ بات یہ ہے کہ جو دیکھنا ہے یہ ذاتی دیکھنا اللہ ہی کا ہے، اس کے بعد جتنوں کا دیکھنا ہے یہ عطائی دیکھنا۔ حضور اگر دیکھ رہے ہیں، حضور اگر حاضر و ناظر ہے تو اللہ رب العزت کی عطا سے ہے،
اگر حضور سیدنا غوث اعظم یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ساری کائنات ایسے نظر آتی ہے جیسے رائے کے دانے کی برابر ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے حکم فرمایا، اے شیخ عبد القادر، ہم نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تم یہ حکم فرماؤ کہ تمہارے ہاتھ میں ساری کائنات رائے کے دانے کی برابر ہے، اور اگر ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کے عطا سے دیکھا۔ ذاتی دیکھنا اللہ ہی کا ہے، باقی جتنے دیکھ رہے ہیں سب عطائی ہے، سب خیراتی ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں، اور یہ کرام کی بارگاہ میں اگر ہم کچھ مانگتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہم اولیاء کرام کو جب مانگتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان اولیاء کرام کے پاس جائیں تو یہ ہم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں، ہم گناہگار انسان ہیں، ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پیش کیے جائیں گے تو ہمارے گناہوں کے ہمارے اعمال اور ہمارے گناہوں کے سبب ہم دھتکار دیے جائیں گے، ہم وہاں سے ٹھکرا دیے جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں اولیاء کرام کو وہ عظیم مقام دے گا کہ تمام کائنات اپنا اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے رہی ہوگی، یعنی اللہ رب العزت تمام اپنے مخلوق سے حساب لے رہا ہوگا، لیکن جو اولیاء کرام ہیں، جو کامل ولی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے حساب لے رہے ہیں، وہ اللہ سے حساب لے رہے ہوں گے۔ اور وہ حساب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اولیاء کرام سے پوچھے گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے ولیوں، تم نے اپنی ساری زندگی میری محبت میں گزار دی، تم نے دنیا کی خواہشات ترک کر دی، دولت کو ٹھکرا دیا، شہرت کو ٹھکرا دیا، بتاؤ آج تمہاری کوئی حاجت ہے تو میں پوری کروں؟ وہ اولیاء کرام اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، ہماری کوئی حاجت نہیں، ہم تیرے بندے ہیں، جو تو ہمیں عطا کرے گا ہم اس پر راضی رہیں گے، لیکن تیری بارگاہ میں ہماری گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارے جتنے چاہنے والے ہیں میں سب کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمارے چاہنے والے جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، اپنے اعمال کے سبب ڈال دیے گئے ہیں، اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں اے الہ العالمین، ان تمام چاہنے والوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کرام کا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا ہوگا تو اللہ حکم فرمائے گا، اے میرے اللہ کے ولیوں، جاؤ، میں نے جہنم کے داروغہ کو اس بات کی اجازت دی ہے تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دے، اور تمہارے جتنے چاہنے والے ہیں تم ہر چاہنے والے کو جہنم سے نکال دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی محبت جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اولیاء کرام اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے، اور جو ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں جا کر زیارت دل سے زیارت کرا ہوگا، ان کے بارگاہ میں دل سے حاضری کی ہوگی، اور یہ کرام اس کو بھی جہنم سے نکال دیں گے، اور جہنم سے نکال کر پھر جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ اولیاء کرام کی محبت کا صلہ ہمیں ملنے والا ہے، اور اولیاء کرام کا مقام اور ہے۔ لیکن آج ہم یہاں پر جس ذات اور جس ہستی کا ذکر کرنے آئے ہیں یہ اولیاء نہیں بلکہ سلطان الاولیاء ہے، یہ کوئی عام ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب دیا گیا اور یہ مقام سے نوازا گیا کہ یہ امام الاولیاء ہیں، یہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ بغداد کے سرزمین پر، بغداد کے مسجد کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جتنے اولیاء کرام اس وقت موجود تھے ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکایا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں شیخ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ تو یہ ان کے ذکر میں آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں ایک عام ولی کا یہ مقام کہ وہ آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے، تو جو سلطان الاولیاء ہوگا، جو امام الاولیاء ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور ان کی محبت کا جو نتیجہ ہے، جو صلہ ملنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور شیخ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر موجود ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا، کسی ملک کا رہنے والا ہو، مجھے جب یاد کرتا ہے
مجھے جب یاد کرتا ہے تو حضور شاید فرماتے ہیں میں اس کی یاد کا جواب دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس ذات کے ذکر کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یقین رکھیں کہ یہ ذکر ہم جو کر رہے ہیں یہ حضور اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، حضور سماعت فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ صرف اتنا نہیں فرماتے کہ میں جواب دیتا ہوں، فرماتے ہیں اگر وہ مشکل میں ہوگا تو میں اس کی مشکل بھی آسان کرتا ہوں، وہ پریشان ہوگا تو میں اس کی پریشانی دور کرتا ہوں، اگر وہ ضرورت مند ہوگا تو میں اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے مریض سفر کر رہے، اس وقت کشتی کا سفر ہوتا تھا، حضور سیدنا غوث العالم مستقی رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں۔ دوران درس آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ہاتھ نکالا، جو ہی ہاتھ نکالا تھا آپ کے انگلیوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جو آپ کے شاگرد تھے وہ دیکھ کے پریشان ہوئے، لیکن سوال کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ آپ کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ فلاں دن میں سفر کر رہا تھا اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ میری مدد پر تشریف لائے۔ تو آپ کے شاگردوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تبھی ہم نے دیکھا کہ حضور شیخ کے انگلیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا تم ہمیں بتاؤ کہ ماجرا کیا، واقعہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے کسی دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، کشتی کا سفر تھا ہمارا، سمندر میں طوفان آ گیا اور اچانک ماحول ایسا پیدا ہوا کہ قریب کشتی ڈوبنے والی۔ اس وقت جب طوفان کشتی کو اپنے دامن میں لپیٹ چکا تھا، قریب اٹھا کے کشتی ڈوب جاتی اور جتنے مسافر ہیں سب مر جاتے، اس وقت میں نے میرے شیخ کو یاد کیا اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ وہ کہتا ہے، مرید کہتا ہے کہ میں نے جو ہی نام لیا ابھی میری زبان باقی تھی، میری زبان پر جملے ابھی باقی تھے، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ آیا اور ہماری کشتی کو اس طوفان سے نکالا اور ہمیں ساحل پر پہنچا دیا۔ اور جب آپ کے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کب پیش آیا، اس نے تاریخ بتائی، اس نے وقت بتایا۔ آپ کے شاگردوں نے کہا کہ اللہ یہ وہی وقت ہے جب ہم نے درس میں دیکھا تھا کہ ہمارے شیخ جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور نکال رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی انسان ان سے محبت کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ ان کی محبت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔